کون سے کر تو قریب تر، مجھے اپنے در کی گدائی دے، مجھے اس جہاں سے غرض نہیں، مجھے اس جہاں کی رسائی دے۔ معزز عزیز سامعین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ زمر کی آیت نمبر 53۔ اللہ فرما رہے ہیں، قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے وہ بندو جنہوں نے زیادتیاں کی ہیں میرے ساتھ شرک کر کے، میرا شریک ٹھہرا کے، علی انفسہم اپنی جانوں پر، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ مت مایوس ہوں اللہ کی رحمت سے، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب اللہ فرما رہے ہیں، یعنی جنہوں نے اپنی جانوں پر میرے ساتھ شرک ٹھہرا کر اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، تو کیا ہے، ابھی تمہاری زندگی ہے، ابھی تم توبہ طیب ہو جاؤ، یو ٹرن لے لو، ابھی گناہ کر رہے تھے تو نیکیوں کی طرف بڑھاؤ، نیکیوں کی طرف اپنے آپ کو لے آؤ، اللہ سے پچھلے گناہوں کی معافی مانگو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اگر انہوں نے میرے حوالے سے، میری ذات سے جو بھی گناہ کیے ہیں میں اسے بخش دوں گا۔ جو اللہ کی جناب میں کیے ہوئے گناہ ہوں گے وہ بخشے جائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ ہر گناہ، یعنی جنہوں نے لوگوں کے حقوق کھائے، غصب کیے، وہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ وہ جب تک بندہ خود معاف نہیں کرے گا اس وقت تک وہ ٹھہرے رہیں گے گناہ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے حق میں، میری جناب میں جنہوں نے جو زیادتیاں کی ہیں تو وہ اللہ کی نعمت سے مایوس نہ ہوں، اللہ سارے کے سارے گناہ بخش دے گا۔ کس لیے؟ کیونکہ وہ بخشنے والا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ یعنی اس سے مایوس ہو کر دوسروں کے سہارے نہ پکڑو، غلطی کا اعتراف کر کے توبہ کرو گے تو وہ بڑے سے بڑے گناہ کو بھی بخش دے گا۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 54 میں اللہ فرما رہے ہیں، وَأَنِیبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور یہ کہ تم لوٹو، لپکو اللہ کی طرف، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اسی کے فرما بردار بن جاؤ، مین قبل، اس سے پہلے، ان یاتیکم العذاب، کہ آ جائے تم پر عذاب، ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد ہی نہیں کی جائے گی۔ ایک تو وہ عذاب جو وقت کے رسولوں کے ہوتے ہوئے اتمام حجت کے بعد ان کی امتوں پر آتا ہے، وہ عذاب۔ دوسرا یہ کہ موت ہر وقت انسان کے سر کے اوپر منڈلا آ رہی ہے، جس وقت موت آئے گی تو اس کی جو امتحان کی لمٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی، رزلٹ آخرت میں نکلے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ عذاب تم پر آ جائے جو رسول اتمام حجت کرتے ہیں، وہ آ جائے یا موت آ جائے، پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی، یعنی پھر اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب ایمان لا رہے ہو، اب نصیحت حاصل کر رہے ہو، اب کیا فائدہ؟ اللہ فرماتے ہیں اس وقت کچھ نفع نہیں پہنچائے گا۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں، وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ، پیروی کرو بہترین، مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، وہ جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، من قبل، اس سے پہلے، ان یاتیکم العذاب، وہ وقت آتا ہوں کہ آ جائے تم پر اچانک عذاب، وانتم لا تشعرون، اور اس وقت تمہیں شعور ہی نہ ہو۔ یعنی تم اس بہترین چیز کی پیروی کرو جو تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے اتاری گئی ہے، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں اس کی خبر ہی نہ ہو۔ یعنی کس کی پیروی کرنی ہے؟ قرآن مجید کی، جو تحریف، رد و بدل کے تمام شوائب سے بالکل پاک خدا کی آخری کتاب ہے، نہایت منفرد اور دل نشین اسلوب اور فصیح و بلیغ عربی زبان میں دین فطرت کے حقائق کو اتنے مختلف پہلوؤں سے واضح کرتی ہے کہ کوئی بلید سے بلید آدمی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کسی جگہ اس میں کوئی ابہام، کوئی نقص رہ گیا ہے، بلکہ صاف سیدھی بات کرنے والی اللہ تعالیٰ نے بہترین کتاب اتاری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے یا موت آ جائے، پھر تمہیں شعور تک نہیں ہوگا، پھر تمہارے پاس یہ جو موقع ہے یہ ہاتھ سے چلا جائے گا۔ کرتا ہے عطا بڑھ کر ضرورت سے سبھی کو، بے مثل زمانے میں سخاوت ہے اسی کی، وہ غنی ہے محتاج ہے زمانہ اس کا، کبھی خالی نہیں ہوتا خزانہ اس کا۔ سبحان اللہ۔ آگے آیت نمبر 56 میں اللہ فرما رہے ہیں، ان تقول نفس، یہ نہ ہو کہنے لگے کوئی نفس، یعنی قیامت کے دن، یا حسرات، ہے افسوس، علی ما فرطت فی جنب اللہ، وہ کوتاہیاں جو میں نے اللہ کی جناب میں کیں،
وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، میں یہ کہ میں بھی تھا مذاق اڑانے والوں میں سے، یعنی جو مومنوں کا مذاق اڑاتے تھے میں بھی ان میں شامل تھا۔ او تقولا، یا وہ کہنے لگے، یعنی لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، اگر اللہ نے مجھے ہدایت دی ہوتی تو میں بھی ہوتا پرہیزگاروں میں سے۔ او تقولا، یا کہنے لگے اس وقت ہی تر العذاب، جب دیکھ لے عذاب کو، لو انا لی کرۃ، کاش مجھے دوبارہ جانا نصیب ہو جائے دنیا میں، فاکون من المحسنین، میں بھی بن جاؤں گا نیکوکار۔ بلا، ہاں کیوں نہیں، قد جاءت کا آیت، یقیناً آئی تھی تیرے پاس میری آیات، فکذبت، پس تو نے ان کو جھٹلا دیا تھا، بہا، ان آیات کو، واستکبرت، اور تو نے ان سے تکبر یعنی گھمنڈ کیا تھا، وکنت من الکافرین، اور تو ہو گیا تھا کافروں میں سے، منکروں میں سے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ نہ ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کہے کہ ہائے افسوس میری ان کوتاہی پر جو مجھ سے خدا کے معاملے میں صادر ہوئیں، اور حقیقت یہ ہے کہ میں تو مذاق ہی اڑاتا رہا۔ یا یہ کہے کہ اگر اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی میں بھی اس سے ڈرنے والوں میں سے ہوتا۔ یا عذاب کو دیکھے تو کہے کہ کاش مجھے دنیا میں پھر جانا نصیب ہو، میں بھی خوبی سے عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں۔ کیوں نہیں، میں نے تو ہدایت بخشی تھی، چنانچہ میری آیتیں تمہارے پاس آئی تھیں، پر تم نے انہیں جھٹلایا اور تکبر کیا اور منکروں میں شامل رہے۔ یعنی ایسا نہ ہو ملتا یا ہاتھ ملتا رہ جائے اور موقع ہی نہ بچے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ابھی تمہارے پاس وقت ہے، ٹائم ہے، موقع ہے، زندگی کی لمٹ ہے، ابھی سدھر جاؤ، اپنے آپ کو سنوار لو، گناہوں سے یو ٹرن لے کر نیکیوں کی طرف پلٹ آؤ۔ عفو خطا میں ضد ہو گئی، وہ بھی نہ ہارا میں بھی نہ ہارا، یعنی اللہ معاف کرتا رہا اور میں اپنے گناہ کرتا رہا، اس طرح یعنی اللہ بھی نہ ہارا، معاف کرتا رہا، اور میں بھی گناہوں میں سے نہ ہارا اور گناہ کرتا رہا۔ آیت نمبر 60 میں اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، تَرَى الَّذِينَ، تم دیکھو گے ان لوگوں کو، کَذَبُوا، جنہوں نے جھوٹ باندھا ہوگا، اللہ اللہ پر، وَجُوهُهُم مُسْوَدَّةٌ، ان کے چہرے سیاہ ہو چکے ہوں گے، أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ، کیا جہنم ایسے تکبر کرنے والوں کے لیے کافی نہیں ہے ٹھکانہ۔ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا، اور اللہ نجات دے دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہوگا، بِمَفَازَتِهِمْ، ان کے لیے کامیابی ہوگی، لا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ، انہیں نہیں پہنچے گی انہیں کوئی تکلیف، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ لوگوں، قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ ان کے چہرے سیاہ ہیں جنہوں نے خدا کے شریک ٹھہرا کر خدا پر جھوٹ باندھا ہے۔ ان تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ کیا جہنم میں نہ ہوگا، یعنی جہنم میں ہی ہونا چاہیے، اس لیے کہ ایسے سرکش اگر جہنم کے سزاوار نہیں ہوں گے تو اور کون ہوگا، کیونکہ انہوں نے اللہ کی توحید کے اندر خلل ڈالا اور پھر معبود بنا کے یا یہ بنا کے مزارات بنا کے ان کی پوجا کرتے رہے، ان کے اوپر چڑھاوے چڑھاتے رہے، ان کے اوپر خرچ کرتے رہے۔ زندہ لوگ یہاں سردی سے مر گئے، گرمی سے مر گئے، لیکن مزارات اور ان کے معبود اور ان کے بت، ہر چیز وہاں فراوانی موجود رہی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جنہوں نے ظلم کیا، تکبر کیا، شرک کیا، ایسے لوگ جہنم میں نہ ہوں گے تو اور کون ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں اس دن اللہ ان لوگوں کو ان کے مامن میں، امن میں رکھے گا، نجات عطا فرمائے گا جو اس سے ڈرتے رہے، ان کو وہاں نہ کوئی گزند پہنچے گا اور نہ ہی وہ غم زدہ ہوں گے، جنت میں ہی ہوں گے جہاں ان کے لیے سلامتی ہی سلامتی ہوگی۔ سبحان اللہ، کہ یہ لوگ توحید پر گامزن تھے، توحید پر عامل تھے، اس لیے یہ جنت میں گئے ہوئے ہوں گے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 62 میں اللہ خالق کل شیء، اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، یعنی جب خالق ہی اللہ ہے، وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز پر کارساز ہے۔ سبحان اللہ۔ لہ مقالید السماوات والارض، اسی کے پاس ہیں کنجیاں آسمانوں اور زمینوں کی، والذین کافروا بآیات اللہ، وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ کی آیات کا، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے یعنی نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اسی کے پاس ہیں کنجیاں آسمانوں اور زمینوں کی، تو جلال بھی، تو جمال بھی، تو ہی حال بھی، تو ہی کال بھی، تیری شان کی کروں میں بات کیا، تو ہی خود اپنا کمال بھی۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یہ ہوں گے خسارہ پانے والوں میں سے۔ کبھی اے مسلمان تدبر بھی کیا تو نے، کل جس کا اعلان کیا تھا کوہ صفا پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، کبھی اس بات پر بھی غور کیا انہوں نے وہاں اعلان کیا تھا
انہوں نے کہا تھا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، انہوں نے توحید کا درس دیا تھا۔ اب اللہ پوچھتے ہیں سر محفل جب وہ پوچھے گا اللہ تو کیا جواب دو گے؟ انتہائی شرمندگی سے سر جھکائے رہو گے کہ ہم نے تدبر ہی نہیں کیا تھا، ہم نے سوچا ہی نہیں تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس مقصد کے لیے بھیجے گئے تھے۔ آیت نمبر 64 میں اللہ فرما رہے ہیں کل افغیر اللہ تامرونی اعبد ایھا الجاہلون، کہہ دیجئے کیا تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں اللہ کے سوا اوروں کی بندگی کروں؟ اے جاہل لوگو، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، یقیناً وحی کی گیا میری طرف، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور ان لوگوں کی طرف جو مجھ سے پہلے تھے، لَإِن شَكَرْتَ، کہ اگر تم لوگوں نے بھی یعنی تم نبیوں اور رسولوں نے بھی شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ أَعْمَالُكَ، تو اللہ تم سب کے اعمال یعنی ضائع کر دے گا، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم ہو جاؤ گے خسارہ پانے والوں میں سے۔ استغفر اللہ۔ اے پیغمبر، یہ وحی بھیجی جا چکی ہے ان کی طرف بھی جو تم سے پہلے گزرے ہیں کہ اگر تم شرک کرو گے تو تمہارا عمل اکارت ہو کر رہ جائے گا اور تم ضرور خسارے میں پڑو گے۔ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَاکُن مِنَ الشَّاکِرِینَ، اس لیے ہرگز شرک نہ کرو بلکہ صرف اللہ کی بندگی کرو اور اسی کے ہی شکر گزار بندے رہو، اسی میں ہی شامل ہو جاؤ۔ یہ اس لیے فرمایا کہ شرک کے بعد بندہ اپنے پروردگار کا شکر گزار نہیں رہتا بلکہ اس کی بندگی میں دوسروں کو شریک کر کے بالکل ناشکرہ بن جاتا ہے۔ آیت نمبر 67 میں آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، ان لوگوں نے خدا کی قدر ہی نہیں کی جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اس کے شریک ٹھہرا دیے ہیں، ورنہ اس کی عظمت کا عالم تو یہ ہے کہ قیامت کے دن پوری زمین گویا اس کی مٹھی میں ہوگی۔ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّةٌ بِيَمِينِهِ، اور آسمان اس کے دہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ سبحانہ، وہ تو پاک ہے، وتعالی، اور بہت بلند ہے، اما یشرکون، اس شرک سے جو لوگ اس کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ وَنُفِخَ فِی الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِی السَّمَاوَاتِ وَمَن فِی الْأَرْضِ، وہ پاک اور برتر ہے ان چیزوں سے جنہیں یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس دن ساری خدائی کا حال یہ ہوگا کہ جب سور میں پھونک مار دی جائے گی تو بے ہوش ہو جائیں گی آسمانوں اور زمینوں کی مخلوق، ہاں مگر جس کے لیے اللہ چاہے گا وہ بے ہوش نہیں ہوں گے۔ ثُمَّ نُفِخَ فِیہ اُخْرَى، پھر دوسری دفعہ سور پھونک دیا جائے گا۔ فَإِذَا هُمْ قِیَامٌ يَنظُرُونَ، تو وہ کھڑے ہو کر سب کچھ دیکھنے بھالنے لگ جائیں گے، سب ان کے سامنے ہوگا۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں سب بے ہوش ہو جائیں گے سوائے ان کے کہ جن کے لیے اللہ چاہے گا۔ یہ غالباً ان ملائکہ کی طرف اشارہ ہے جو عرش الہی کے ارد گرد خدا کی حمد و تسبیح میں مصروف ہوں گے۔ سورہ کے آخر میں ان کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر سب دیکھنے بھالنے لگ جائیں گے۔ اوپر جو مضمون بیان ہوا ہے یہ اسی کی مزید توسیع ہے۔ استاد امام لکھتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جس دن کی ہولناکی کا یہ عالم ہے کہ اس دن کسی کی مجال ہے کہ خدا کے آگے و تدلل کے ساتھ بڑھ کر کسی کی وکالت یا سفارش کر سکے، اور جس خدا کی عظمت کا یہ حال ہے کہ اس کے ایک سور سے، ایک پھونک سے ساری خدائی بے ہوش ہو اور پھر ساری خدائی بیدار ہوگی، کون ہے جو اس کا ہمسر بننے کا مدعی ہو سکے۔ آگے آیت نمبر 69 میں اللہ فرما رہے ہیں وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور زمین تیرے رب کے نور سے چمک اٹھے گی۔ سبحان اللہ۔ وَوُضِعَ الْکِتَابُ، اعمال نامے پیش کیے جائیں گے۔ وَجِیءَ بِنَبِیِّنَا، لائے جائیں گے نبی، وَشُہَدَاء، اور گواہ، وَقُضِیَ بَینَھُم بِالْحَقِّ، اور فیصلہ ہی ہو جائے گا حق کے ساتھ۔ وَھُم لا یظلمون، اور لوگوں پر ذرا بھی ظلم نہیں ہوگا۔ وَوُفِّیَتْ کُلُّ نَفْسٍ، پورا دیا جائے گا ہر انسان کو ما عملت، اس نے عمل کیے ہوں گے اس کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ وَھُوَ أَعْلَمُ بِمَا یَفْعَلُونَ، اس لیے کیونکہ وہ جانتا ہے جو یہ کرتے رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس میں دوبارہ پھونکا جائے گا تو دفتن وہ کھڑے ہو کر دیکھنے بھالنے لگیں گے، اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی۔ یعنی کہ کیسے؟ یعنی وہ زمین نئے نوامیس اور قوانین کے ساتھ قیامت کے دن وجود میں آئے گی اور ہمارے آفتاب کی بجائے اللہ کے نور سے روشن ہوگی، جس سے محسوسات مرئیات سے آگے تمام حقائق اور معانی بھی روشنی میں آ جائیں گے۔ قرآن میں جگہ جگہ اس کی طرف اشارے کیے گئے ہیں کہ اس دن سب کچھ سامنے آ جائے گا، کچھ بھی چھپا ہوا نہیں رہے گا۔ اللہ فرماتے ہیں
اور اس دن اعمال کی کتاب رکھ دی جائے گی اور گواہی کے لیے پیغمبر حاضر کیے جائیں گے، اور وہ بھی جو گواہی کے منصب پر فائز کیے گئے تھے وہ بھی سامنے لائے جائیں گے، یعنی ذریت ابراہیم کے لوگ جو زمین پر نبیوں کی دعوت کے گواہ بنائے گئے تھے، ان کی نمائندگی ظاہر ہے کہ ان کے مجددین اور مصلحین کریں گے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 78 اور آل عمران کی آیت 33 میں قرآن نے ذریت ابراہیم کے اس منصب کی تصریح فرمائی ہے کہ اس دن ان سے گواہی لی جائے گی اور لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا، اور ہر شخص کو جو کچھ اس نے کیا تھا پورا دے دیا جائے گا۔ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے رہے تھے، یعنی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی، ہر ایک اپنی ہی بوئی ہوئی فصل کاٹے گا۔ یہ تمام تفسیر اس لیے کی گئی ہے کہ مشرکین آنکھیں کھولیں کہ اصل حقیقت کیا ہے اور وہ کیا آرزوئیں لیے بیٹھے ہیں کہ ہمیں یہ دیوی دیوتا فلاں چھڑوا لیں گے، یہ پیر مرید، ان سب کے سلسلے ختم ہو جائیں گے، وہاں کچھ نہیں رہے گا، اللہ کی ذات ہی باقی ہوگی، اللہ اپنے ذات کے ساتھ فیصلہ کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں زندگی ہے، ابھی توبہ کر لو، سدھر جاؤ۔ زندگی جب ختم ہو جائے گی تو پھر کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ زندگی انسان کی ایک دم کے سوا کچھ نہیں، دم ہوا کی موج ہے، رم کے سوا کچھ نہیں، گل تبسم کہہ رہا تھا زندگانی کو مگر، شمع بولی گریہ غم کے سوا کچھ نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔